صاحب فرمائیے گا کہ یقیناً دیکھنے والوں میں بہت سے لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ یہ عزم کریں کہ ہم رجوع اللہ کریں گے. سر کیا فوائد، کیا ثمرات، کیا ایڈوانٹیجز ہمیں ملتے ہیں؟ دیکھیں ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ ایک وائٹ کپڑے کو لیں، وہ جب گندا ہو جائے نا تو اسے واشنگ مشین میں ڈالیں، جب نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ صاف ستھرا ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ ظاہری وجود یا ہمارے کپڑے پانی سے دھلتے ہیں، پھر مختلف کیمیکلز بھی استعمال ہوتے ہیں. ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ جس میں سے ہم گزر کر جائیں تو وہاں سے سارے گناہ پاک ہو جائیں. وہ ایک ہی چیز ہے، وہ رجوع اللہ ہے، وہ توبہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تو ایک مثال یہ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ سفید کپڑوں پر اگر ایک دھبا بھی پڑ جائے، اگر فوراً آپ نے صاف کر لیا، کلین کر دیا، وہ دھبے آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے صاف نہیں کیا، مزید پڑتے جائیں گے تو وہ دھبے زیادہ ہوتے جائیں گے. تو فرمایا توبہ کرنے سے وہ دھل جاتا ہے، توبہ کے پانی سے دھل جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ دلوں پر پھر زنگ مکمل تیز جم جاتی ہے. تو تیز جمنے نہیں دینی چاہیے. تو اسی لیے بار بار اگر ہم توبہ کریں گے نا، جو بھی چھوٹے موٹے گناہ جو ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ وہ سب دھلتے جائیں گے، اور ہمارا دل مثل آئینہ کے چمکدار ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا. اور جو دل مثل آئینہ کے چمکدار ہو جائے نا تو پھر تجلیات کا عکس پڑتا ہے. بڑے پہاڑ کے سامنے سورج ہو تو اس کا عکس پہاڑ پر نہیں آتا. ایک چھوٹا سا آئینہ رکھ دیں تو وہ سورج کا جو عکس ہے وہ اس پر آ جائے گا، اور اس کی تجلیات، اس کی جو گرمائش ہے وہ آپ کو آئینے میں محسوس ہوگی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ دل چمکدار ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، دل پاکیزہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جب مختلف ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا وجود بھاری ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن آلودہ ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو اس سے پہلے سیل فون کی مثال دی، چلے لیپ ٹاپ کی لے لیں یا کمپیوٹر کی لے لیں. اس میں جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں جب کوئی ایررز آ جائیں تو جب تک آپ اسے ریسیٹ نہیں کریں گے یا ان ایررز کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے وہ کچھ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب تک ہمارا یہ وجود اندر سے گناہوں سے آلودہ ہے تو نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، اور ہم مزید گناہوں میں پڑتے رہیں گے. ہمارا وجود ایک بوجھ تلے دب جائے گا. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گویا کہ جس طریقے سے آپ ریسیٹ کرتے ہیں نا کمپیوٹر کو، لیپ ٹاپ کو یا اپنے موبائل فون کو، تو وہ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ ساری جو کرپٹ فائلیں وہ نکل جاتی ہیں. تو توبہ کرنے سے ہمارے اندر جو گناہوں کی کرپٹ فائلز ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کوتاہی ہم نے کی، وہ جو کرپٹ فائلز اندر ہے نا وہ ساری نکل جاتی ہیں، دھل جاتی ہیں، اور بندہ پھر سے ریسیٹ ہو جاتا ہے، بندہ پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر نیکیوں کے لیے اس کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور ایک مقام پر یہ فرمایا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، یعنی گناہوں کو دھو ڈالے گا، اور جتنے گناہ تھے اس کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. تو یہ ہمارے توبہ کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کیا ہے کہ وہ ساری جو کرپٹ فائلیں نکل جاتی ہیں، تو گناہ جب نکل گئے، وہ سارا بوجھ ختم ہو گیا، تو انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، گویا کہ ریسیٹ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے. دیکھیں نا قرآن کریم حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جتنے بھی گناہ کر لے، اچھا یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اتنے گناہ میرا رب کیسے معاف کرے گا. نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے. بے شک تو جو سوچ رہا ہے نا، ہم جو سوچ رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان کے مابین فضا اگر بھری ہوئی ہے نا، جب میری بارگاہ میں سچے طریقے سے توبہ کرتے ہوئے آئے گا، ہمارا وعدہ ہے تیرے سارے گناہوں کو دھو ڈالیں گے، تیرے سارے گناہوں کو صاف کریں گے. اچھا اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہم کیا کہلائیں گے؟
مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں روڈ پر اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ راستہ میں نے غلط چن لیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کے باوجود بریک کا آپشن ہے، اس کے باوجود بریک پر پاؤں نہیں رکھ رہے، تو آپ کون کیا کہلائیں گے؟ بیوقوف کہلائیں گے، صحیح ہے، بیوقوفی ہوگی۔ تو جب آپشن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا آپشن دیا ہے، رجوع الی اللہ کا آپشن دیا ہے، تو جب جتنے بھی گناہ ہوں اگر ہم آپشن استعمال نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے لا تعلق ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس کی رحمت پر امید نہیں ہے، اور یہ تو بالکل مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے، کفران نعمت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا پھر ہم بیوقوفی کر رہے ہیں، تو لہٰذا نہ بیوقوفی کیجیے، نہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت سے مایوس ہوں، فوراً توبہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ ہاں حقوق العباد جو آپ کے سر ہیں وہ ان سے معاف کروانے ہوں گے، یا تو حق ادا کرنا ہوگا یا ان کو معاف کروانے ہوں گے، وہ بھی کھلے دل کے ساتھ، ایسا نہیں زور زبردستی کے ساتھ۔ آخری بات عرض کروں گا، یو ٹرن آپ نے لیا، اب جتنا راستہ آپ خواہ آئے نا، غلطی سے آ گئے، اتنا راستہ تو طے کرنا پڑے گا نا، طے کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، آپ نے 20 سال 30 سال جیسے بھی گزار دیے، یو ٹرن لیا، اب ایسا نہیں کہ 10 20 30 سال آپ کو وہ راستہ پورا کاٹنا ہوگا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے کھڑے تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔